جا اور میری امت کے لیے نبوت کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 12ویں سے 15ویں آیت تک۔ اس وقت امسیہ نے آموس سے کہا کہ اے غیب بین روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا اور وہیں اپنی روٹی کھا اور وہیں نبوت کر، پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا معبد ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد، میں تو گلہ بان ہوں اور گولروں کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لے لیا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج کا جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے، وہ سلامتی سے کلام کرے گا، اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلال ہماری سرزمین میں بسے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ خداوند ہی نیکی عطا کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی، عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 14ویں آیت تک۔ اے بھائیو، ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برکات روحانی سے برکت بخشی ہے۔ اسی نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چنا، تاکہ ہم اس کی نگاہ میں محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق یسوع مسیح میں متبنہ ہونے کے لیے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے، تاکہ اس کے اس جلالی فضل کی تعریف ہو جو اس نے ہمیں المحبوب میں عطا فرمایا۔ اسی میں ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، اور یہ اس کے اس فضل کی دولت کے موافق ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ افراد سے ہم پر نازل کیا۔
جب اس نے اپنی مشیت کا بھید ہم پر ظاہر کیا، یعنی اپنا وہ نیک ارادہ جو اس نے اپنے آپ میں ٹھہرایا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے پر ایسا انتظام ہو کہ جو کچھ ہے، کیا آسمان میں کیا زمین پر، سب مسیح میں سراسر ایک بنائے۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہوئے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہو۔ اسی میں تم بھی، جب تم نے حق کے کلام یعنی اپنی نجات کی انجیل کو سنا اور اس پر ایمان لائے، اس موعدہ روح القدس سے مہر کیے گئے ہو، جو ملکیت کی خرید کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔